السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حامد علی ٹی وی اور آپ کا اپنا ہوسٹ حامد علی حیدری۔ یہ جو 3-4 دن سے ملک عزیز پاکستان میں جو مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہے ہیں، مختلف صورتحال میں، کہیں زیادتی کی شکل میں تو کہیں فرقہ واریت کی شکل میں، کیا یہ وہ قائد کا پاکستان ہے؟ کیا یہ وہ اقبال کا خواب ہے؟ پاکستان تو صورت رحمان کی تفسیر ہے، لاکھوں ماؤں بہنوں کی تاثیر ہے، لیکن آج اس ملک کے عزیز پاکستان میں ہونے والے واقعات ہماری روح لرز اٹھتی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم جب واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمارے روح کام اٹھ جاتا ہے۔ ریسنٹلی جو واقعہ پیش آئے ہیں موٹر وے پولیس پر، اس کے بارے میں ہم کیا بیان دے سکتے ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ کیا اس عورت کے لیے دوبارہ زندہ رہنا اس کے لیے حق ہے؟ کیا وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ اگر وہ زندہ رہی بھی تو اس کے نظر، اس کے اولاد کے نظر میں اس کا کیا مقام ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر اسی کے جگہ پہ آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں ہوتی تو کیا آپ اسی طرح جو پولیس آف پنجاب ریئیکشن دے رہے ہیں، کیا یہی دیتے؟ بہت افسوسناک خبر ہے یہ۔ اور ملک میں جو حالت حاضر چل رہے ہیں اس وقت، پاکستان ملک کے عزیز دشمن یہ چاہتے کہ پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر، کہیں فرقہ واریت کی شکل میں تو کہیں انہی اسلامک معاشرے کو ختم کرنے کی شکل میں۔ کیا یہ مقام ہے؟ جنت داغدار ہو گئی بچوں کے سامنے، جنت داغدار ہو گئی بچوں کے سامنے۔ خدایا کسی فرشتے کو بھیج دیا ہوتا، خدایا کسی فرشتے کو بھیج دیا ہوتا، اپنے اولاد کے سامنے جنت، جسے ہم ماؤں کے تلے، قدموں کے تلے ہم جنت کہتے ہیں، لیکن ریسنٹلی وہ جنت داغدار ہو گئی۔ یہ واقعہ رونما ہوا، یہ فرانس کے رہنے والی عورت تھی، بیسیکلی پاکستان سے، لیکن وہ فرانس میں رہتی تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کو پاکستان اس لیے لے کر آئے تھے تاکہ وہ پاکستانی کلچر، اسلامک کلچر کو سیکھیں، اسلامک کے بارے میں پڑھیں۔ لیکن افسوس کہ وہ پاکستان نہیں رہا۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ اس ملک میں کچھ مدت سال بعد کہیں سیاسی پارٹی تو کہیں فرقہ واریت کی پارٹی تو کہیں ملک کے دشمن عناصر اس کو توڑے؟ بہت افسوس ہے۔ تو یہ فرانس کے رہنے والے تھی، اور یہ واقعہ موٹر وے پولیس یعنی کہ کرال، یہ گجرانوالہ سے لاہور آنے کے لیے نکلی تھی، لاہور سے گجرانوالہ نکلی، یعنی کہ 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے میں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ فرانس سوچو، اس نے بلکہ فرانس سوچ کے اس نے نکل پڑی۔ جب یہ جا رہی تھی تو کرال، جہاں سے آپ نے شاید موٹر وے میں سفر کی ہوگی تو آپ نے دیکھو گے جو کرال اس گاؤں ہے اور اس سائڈ پہ کرال جنگل بھی ہے، جب وہاں پہنچ کے اس کی پیٹرول ختم ہو گئی تو انہوں نے پولیس لائن کو کال کیا۔ پہلے ظاہر سی بات ہے، باہر شہر میں لڑکی رہنے والے عورت ہے، اس نے کال کی پولیس کو پہلے کہ اب آئے میرے ہیلپ کے لیے۔ تو پورے تقریباً 22 گھنٹہ گزر گئے تھے، لیکن پولیس والوں نے کال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ایریا میں نہیں، آپ لوکل پولیس کو کال کرو۔ انہوں نے نمبر شیئر کی تو اس نے دوسرے کو کال کی، جب دوسرے والوں کو کال کیا تو اس نے کہتا ہے اس میں تو پولیس تعین ہے نہیں ہے،
یہ ایریا ہے نہیں جہاں پہ ہم پولیس رکھے تو اس کے انہیں کوئی ہیلپ کے نہیں ہے. 2 گھنٹے گزر گئے. لیکن جو کورال جو گاؤں ہے وہ بہت مشہور ہے. کس وجہ سے؟ چوری کے لحاظ سے، زیادتی کے لحاظ سے، اور تو کہیں ڈاکوں کے لحاظ سے یہ مشہور. وہاں پہ پولیس چھاپے بھی نہیں پڑ سکتے کیونکہ ان کے گنڈوں سے ڈرتے ہیں. پولیس ڈر جاتی ہے ان کے گنڈوں سے. اس گاؤں میں کہیں چھاپا نہیں پڑتے. اور ان کے سامنے تقریباً 2 بجے وہ لوگ آئے ہیں، مسلح افواج آ کے گاڑی کے شیشے توڑنے کے بعد وہ لے کر گئے اور نہ جانے اجتماعی زیادتی پر وہ مبتلا ہو گئی. آپ اور میرے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور جس کے خاندان پر یہ آپ بیتی ہو گئی ہے کہ اب ہم اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. بہت افسوس ہے، ہم نے ہی بگاڑی اس معاشرے کو. ہم نے اپنے ضمیر کو بیچ دیے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں، اگر کسی قوم میں اگر آپ جوانان کو ختم کریں، طلباء کو ختم کر لیں، کیونکہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے کسی بھی قوم کی ترقی میں، اگر آپ ان کے جوان کو ختم کر دیں تو وہ قوم اگر زندہ بھی رہے تو مردوں قوموں میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح ایک آدمی ہو یا ایک فرد ہو، وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائیں، اگر وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی ٹوٹ جائیں تب بھی وہ زندہ رہ کے مردوں میں شمار ہوتا ہے. کیا یہ تھوڑا سوچیں آپ. ہم نے ہی اپنے ضمیر کو بیچ دیے. اگر ہم زندہ رہے، اگر ہم اپنے ضمیر کو بیچ دیا تو ہم ایک غلام بن جاتے، اور غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. اس بات کو یاد رکھیں آپ. جس طرح مرزا غالب کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، نہ معلوم نہ تھا اتنا کچھ ہے گھر میں بیچنے کو. معلوم نہ تھا کتنا کچھ ہے گھر میں بیچنے کو. زمین سے لے کر ضمیر تک سب کچھ بک رہا ہے. کہیں سیاسی پارٹی کی شکل میں ضمیر بک رہا ہے، تو کہیں فرقہ واریت کی شکل میں ضمیر بک رہا ہے، تو کہیں ہم نے اپنے معاشرت کو اپنے چند پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے. خدا را اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. ملک پاکستان کو مستحکم بنانے کی کوشش کرے. سب کچھ جو دیا ہے اسے پاکستان نے دیا ہے. آج آپ جا کے اپنے گریبان پکڑ کے جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ اپنے گریبان میں دیکھیں آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے سوائے اللہ پاکستان کے. پاکستان نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی نبی، دین بھی، ایمان بھی. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں ہیں. علامہ اقبال نے چند صدیوں پہلے ہی کہا تھا، اور رب ذوالجلال کو یہ بات معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں جا کر امت مسلمہ کو یہ درپیش آ سکتے ہیں فرقہ واریت پہ. آج چند دنوں سے پاکستان میں فرقہ واریت زور پکڑ چکی ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس چیز کو، تاکہ آپ ایک ایجوکیٹڈ بن کر، ایک ذمہ دار شخص بن کر اس فتنے کو ختم کر سکتا ہے. کوئی بھی ایسی پوسٹ، کوئی ایسی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے فرقہ واریت کو طاقت پہنچائیں. اور ہم نے ہی اس طرح کے جو واقعات ہیں زیادتی کی، اس کے لیے ہم نے ہی آواز اٹھانی ہے. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگی. یہ جو واقعہ
موٹر وے پر پیش آئے تھے. اس کے بعد تقریباً کارروائی ہونے کے بعد سب سے پولیس کو اتنے کال کے نہیں آئے. 2 گھنٹے گزرنے کے بعد لاسٹ ٹائم پہ ایک ڈولفن جو پولیس اہلکار ہوتی ہے ان میں سے ایک پہنچ گئے اور انہوں نے بیانات دی. 2:49 پہ وہ لوگ چلے گئے اور 2:53 پہ وہ پہنچ گئے اور اس کے ساری بیانات آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. کس گروپ سے وہ گزر رہی ہوگی وہ عورت. اس کی بیانات آنے سے پہلے کوئی ایجنسی کی ویڈیو یعنی کہ جو شیئر ہو گئی تھی وہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. اس نے باقاعدہ اس عورت نے اپنے بیان دی ہے. افسوس ہے. لہٰذا آپ ایک ایجوکیٹڈ ایک ذمہ دار بن کر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں ہے اس ملک کو توڑنا اور بچانا. اپنے گریباں کو جب آپ سرانے میں پہنچ جائیں تو ایک بات ضرور یاد رکھنا, ایک بات ضرور احتساب کرنا اپنے اوپر کہ کیا اس معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے اور کہاں ہو رہی ہے. غلطی ہماری کہاں ہے. غلطی ہمارے سیاست پارٹی میں بھی ہو رہی ہے, غلطی ہمارے فرقہ واریت میں بھی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس سب کا ذمہ دار ہم ہیں. جب ہم کسی الیکشن والے ایم این اے کو سلیکٹ کرتا ہے تو یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ ہم نے اپنا ضمیر کا فیصلہ کرے, 5 سال کے لیے وہ سب جو بھی کچھ کرے وہ کر لے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کیا ہم اس بندے جس کو سلیکٹ کرے کیا وہ اس کے اہل ہے یا نہیں, ہم نہیں سمجھتے ہیں. ادھر سے آ کر ہم ہر ایک بندے کو ممبر پر بٹھا لیتے ہیں جس کو اپنی عقائد پر معلوم نہیں. یہ ہماری یہاں پر غلطی ہے. اور ہماری غلطی وہاں پر ہوتی ہے جب پولیس اہلکار جس کو آپ رشوت لے کر, جس کو آپ پیسہ دلا کر آپ جا کے کسی کو آفیسر بناتے ہیں, نام پہ آپ میرٹ لگا دیتے لیکن آپ وہی کرتے جو اکثر لوگ جو ایسے ملک میں ہوتے جہاں پر رشوت لے کر کرتے ہیں. کیا یہ تعلیم اسلام ہے؟ اسلامی تعلیم ہی ہے جو ہمیں سب کچھ, ہمیں ابھی جو معاشرے میں ہو رہے وہ اسلامی تعلیم ہے. کیا آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ؟ لیکن اگر آپ نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے ذمہ داری پہلے ہمارے اوپر آتے ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو یہ ٹپس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ کوئی ایسی پوسٹ, کوئی ایسی چیز, ویڈیوز آپ نے اپلوڈ نہیں کرنے سوشل میڈیا پہ جس کی وجہ سے کہیں پر بے فرقہ واریت کی کسی بھی مسلک کی دل آزاری. دوسرے پوائنٹ, اور آپ نے یہ اگر کوئی آپ کو جو بھی کچھ کہیں, آپ ہوتے نہیں ہیں نا, کچھ کسی کے بارے میں جو بھی کچھ کہے وہ اس کے اہل تو نہیں ہے. کسی نے آیت اللہ سید علی سستانی کے پاس آ کر فرمایا کہ آیت اللہ صاحب ایک معتبر شخصیت نے آپ کے بارے میں مجھے کچھ کہا ہے. تو آیت اللہ نے بڑی خوبصورت جواب دیے کہ میرے پیچھے غیبت کر رہے ہیں, کیا وہ معتبر شخصیت ہے؟ تھوڑی سی سمجھیں. ہماری بے علمی نہیں, ہم نے علم بہت کچھ سیکھے, بہت کچھ سیکھے. حضرت علی کے جس طرح فرمان ہے, لوگ ترقی جس طرح کرتے جائیں گے اسی طرح لوگ جاہلیت پر نظر آتے جائیں گے. آج وہی ہے, ہم نے عمل کے میدان میں کمزور ہو گئے. کوئی اگر اس طرح واقعات پیش آتے ہیں, کہیں زینب کی واقعات پیش آتے ہیں تو کہیں مروہ کی حادثہ پیش آتے ہیں, تو کہیں فرانس کی جو عورت ہیں جو ہماری مائیں بہنوں کی طرح اس کی حادثہ پیش آتے ہیں. کائنڈلی آپ اپنے ایک ذمہ دار شخص بن کر آپ اپنے کام کو سر انجام دیجیے. اور امید ہے کہ آپ اس پوسٹ کو, اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے بھی شیئر کریں گے, کیونکہ یہ آپ پر ایک ذمہ دار ہے, آپ پر ایک واجب ہے. کوئی بھی ایسی ویڈیوز آپ جب فوراً پہنچ جاتے تو آپ ملک کو بگاڑنے کے لیے آپ فوراً شیئر کر لیتے ہیں. لیکن کائنڈلی آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہو سکے تو تمام جو ہونے والے واقعات تھے میں آپ کو اپنی اسکرین پر وداؤٹ جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے, ایگزیکٹ لوکیشن سے لے کر
جو بیانات ہے، جو خود عورت نے ایجنسی کے تھرو جو بیانات پیش کیے وہ آپ کے اسکرین پر پہلے آ چکی، اب بھی آپ کو بتا رہے، دکھا رہے ہیں، اسکرین پر آ رہے ہیں آلریڈی، کہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں، یا آپ نے بچانا ہے یا توڑنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد علی حیدری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔